محترم ناظرین، ربیع الاول شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں یہ 3 کام آپ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ 3 کام اتنے پاورفل اور اتنے طاقتور ہیں کہ ان 3 کاموں کی برکت سے آپ کا کاروبار بھی بہتر ہوگا، اگر مریض ہیں تو شفا بھی ہو جائے گی، اور اگر قرضے میں ہیں تو قرضہ بھی اتر جائے گا، اور اگر بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ ان کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں پر کرم نوازی فرمائی، اور اللہ عز و جل نے اپنا سب سے پیارا محبوب یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم گناہگاروں کے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ لہذا اس ماہ مبارک میں ہر انسان کو یہ 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض یہ کہ ہر لمحے میں اپنی زبان پر درود پاک کے ورد کو جاری و ساری رکھیں۔ علماء کرام نے درود پاک کے فضائل و مناقب پر بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احبہ، یعنی دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ لہذا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور اسی محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز تبارک و تعالی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہم گناہگاروں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس 1 بار درود پڑھنے کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائی جاتی ہیں، اور درود پڑھنے والے کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ اندازہ فرمائیں کہ درود پاک پڑھنے سے کتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا ربیع الاول شریف میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے پاکیزہ مہینے میں اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے ارد گرد، اپنی گاؤں بستی میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو، کوئی پریشان حال ہو، کوئی تنگ دست ہو، یا کسی کی بیٹی کی شادی ہونے کو ہو، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر جتنا ممکن ہو سکے اس کی مدد ضرور فرمائیں۔ کپڑے سے، راشن سے اور پیسے کے ذریعے آپ مدد فرمائیں، بلکہ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے مقابلے اگر پیسے کے ذریعے مدد کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ پیسے کے ذریعے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو وہ ان پیسوں کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکے گا۔ لہذا ربیع الاول شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں غریبوں، فقیروں کی مدد ضرور کریں، ضرورت مندوں پر خرچ ضرور کریں۔ اچھا، اس سے ایک میسج لوگوں کے درمیان میں یہ بھی جائے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے موقع پر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ تیسرا کام ربیع الاول شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں یہ کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ حضور کی سیرت طیبہ پر علماء کرام نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، لہذا مستند علماء کرام کی مستند کتابیں جو سرکار کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ اس ماہ مبارک میں ضرور کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھنے سے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، سونے جاگنے کا، بات چیت کرنے کا، آپس میں رہن سہن کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور بھی بہت سارے زندگی کے طور طریقے آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا ذکر پڑھنے سے، سرکار کی سیرت طیبہ سننے سے یا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا ربیع الاول شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں یہ 3 کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ان کی برکتوں کا
اور ان کے فیوز و برکات کا آپ اندازہ فرمائیں، آپ کو حیرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ربیع الاول شریف کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا پیارا مہینہ آپ سب کو، آپ کے فیملی ممبرز کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔